إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر
قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ پچھلے خطبہ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے خطبے کا عنوان شہدائے اسلام، جن لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیے، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور یہ جو شہادت کا منصب ہے یہ بہت بڑا اللہ کا انعام، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے یہ شہادت کا منصب عطا فرما دے، تو اس سے بڑی عزت والی عظمت والی بات کوئی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینہ میں جہاں پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے سمیت جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو آج میرا دل یہ چاہا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہادت کہا کس کو جاتا ہے، اور یہ شہادت جو ہے یہ کتنی عزت اور عظمت والی بات ہے، اور ہم اسی لیے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ ان کو شہادت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ تو ان کی عظمت، شان اور مقام، رفعت اور بلندی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا منصب عطا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، شہادت کا معنی گواہی ہے۔ ایک وہ گواہی ہے جو زبان سے دی جاتی ہے، ایک وہ گواہی ہے جو قلم سے دی جاتی ہے، اور سب سے سچی اور سچی گواہی وہ ہے جو گردن کٹا کر کے شہادت نوش کر کے دی جاتی ہے، اور انسان اپنا لہو بہا کر کے سب کچھ قربان کر کے جو شہید گواہی دیتا ہے اپنے حق پر ہونے کی، یہ بھی گواہی مانی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، شہادت اللہ کے ہاں اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں شہید ہو گیا نا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، جو تبھی موت مر گیا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، لیکن جو میرے راستے میں شہید کر دیا گیا ہے اسے مردہ نہیں کہنا ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات میں مر گیا تو نام و نشان مٹ گیا، مردہ ہو گیا، اور مردہ ہو گیا، قبر کی مٹی کھا گئی اور نام و نشان مٹ گیا، ذرے ہواؤں میں بکھر گئے، اور جو اللہ کی عزت کے لیے، دین اسلام کے لیے مر گیا، اللہ کہتے ہیں اس کو مردہ ہی نہیں کہنا ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ مرا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، رب کا قرآن ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا
تشعرون۔ کائنات کا پروردگار خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، ہرگز نہیں کہنا، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو میرے راستے میں جام شہادت نوش کر گیا اسے مردہ نہیں کہنا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ اپنی قبر میں نہیں ہے، وہ زندہ اللہ کی جنتوں میں۔ وہ کیسے ہے، اس کا کیا انداز ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کو کیسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ جو میرے راستے میں مر گیا ہے تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کو کیسی زندگی عطا فرمائی۔ قرآن پاک کا دوسرا، یہاں تو اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ تم نے کہنا نہیں، لفظوں سے نہیں کہنا ہے کہ اس کو مردہ، لفظوں سے نہیں کہنا ہے۔ اگلی آیت سماعت کیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے فرما رہے ہیں کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا ہے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ رب کی جنتوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے، تیسرا مقام، یہ جو جام شہادت نوش کر جاتے ہیں اللہ کے ہاں، ان کا مقام کیا ہے؟ قرآن پاک، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت کا بہت بڑا رتبہ اور منصب بنایا ہے، عظیم لوگ ہیں جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا ہے۔ آئیے رب کے قرآن کا چوتھا مقام، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، سودا کیا کیا ہے کہ اپنی جان اور مال کے بدلہ میں اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے، سودا میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ جان مجھ کو دے دی ہے، جنت میں نے ان کے نام کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آئیے حضرات گرامی قدر آپ توجہ میری طرف رکھیے، یہ رب کے قرآن کے مقامات جن میں سے میں نے آپ کو ایک ایک شہادت کا رتبہ اور منصب بتلانے کی کوشش کی ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے نا انداز، ایک بندہ جو مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے، قبر سے اٹھے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا، حشر کا میدان سجے گا، حساب و کتاب اس کا ہوگا۔ اگر وہ پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد جنت میں جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ عام بندے کا انداز ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شہید ہو گیا، جس نے جام شہادت نوش کر لیا، جو جہاد فی سبیل اللہ میں لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے جس نے جام شہادت نوش کیا، اس پر وار ہوا، اس کے لہو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کو جنت کے محلات پہلے دکھا دیتا ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ شہید کا لہو کے قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے دیکھیے، آئیے دوسری بات عرض کروں۔ ایک تو یہ انداز ہے نا حضرات گرامی قدر، اب یہ جو شہادت ہے، یہ شہادت کا لطف کیا ہے، شہادت کا مزہ کیا ہے، یہ جتنے یہ جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنائے گا، جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، یہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جنت کے اندر مزے اڑائیں گے، پھر اللہ پوچھے گا بتلاؤ تو صحیح کیسا لگا ہے؟ یہ عرض کریں گے ربا تیری جنت میں بڑا لطف آیا، بڑے مزے آئے ہیں، لیکن جو مزہ تیرے راستے میں گردن کٹوانے کا آیا ہے وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا ہے۔ نہیں بول دے، تسی بول دے کون شہید کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو تسی ستے ہو سبحان اللہ ہے، تواڈی چوپتے بھی سبحان اللہ ہے ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر شہادت کا منصب، شہادت کا رتبہ، شہادت کا یہ جو اللہ کا انعام اور فضل ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام اور فضل ہے کہ خود میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ رب سے دعا کی ہے، التجا کی ہے، اے اللہ تو نے مجھے ہر چیز عطا کی ہے، تو نے مجھے عصمت عطا کی، رفت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے، تو نے مجھے نبیوں کا امام بنایا، خاتم النبیین بنایا ہے، تو نے مجھے قرآن کتاب عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے ورفعنا لک ذکرک کا رتبہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن تیرا نبی ایک اور چیز مانگتا ہے، اور مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، آپ عرض کرتے ربا میرا دل چاہتا ہے راستہ تیرا ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، راستہ تیرا ہو، تیرے راستے کے اندر مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر تیرے راستے میں قربان ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر تیرے راستے میں قربان ہو جاؤں، کیونکہ جو مزہ تیرے راستے میں قربان ہونے میں ہے وہ مزہ کسی اور عظمت میں آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان، خود حضور علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور آؤ اگلی بات، یہ آپ کا اور میرا بھی انداز ہونا چاہیے کہ ہم جب دعا کریں تو سعادت کی زندگی اور اللہ سے شہادت کی موت مانگیں۔ سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ شہادت کا ذوق نہیں رکھتا، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ نہیں رکھتا اور شہادت کی دعا نہیں کرتا، اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ زندگی مجاہدوں والی، کہ اگر وقت آئے جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کی عزت کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اگر جان دینے کا وقت آئے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، کہو انشاءاللہ۔
یہ عہد، یہ اپنے دل میں تمنا، یہ آرزو، یہ دعا اپنے دل میں رکھنی ہے۔ جس کے دل میں یہ آرزو تمنا نہیں ہے نا، اس بندے کے دل میں نفاق ہے، وہ بندہ کامل ایمان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھیے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے بھی یہی انداز سیکھا، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ آؤ دیکھیے نا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ریتلی زمین ہے، آپ حضرت فاروق اعظم ایک اینٹ کا سرانہ رکھ کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر انداز دیکھیے گا، عاجزانہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے رب کے سامنے التجا کرنا شروع کر دی ہے، سفر میں دعا کرنا شروع کر دی ہے۔ اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے، شہادت کی موت چاہیے۔ ہاں حاکم وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جانثار ہے۔ میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا ہے، اللہ نے بڑی عظمت عظمت شان مقام عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت چاہیے، شہادت کی موت چاہیے، شہادت چاہیے، اور صرف شہادت نہیں چاہیے، وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، شہادت بھی چاہیے، اور شہادت بھی اپنے یار کے شہر میں چاہیے۔ تیرے یار دا اپنے یار دا شہر بھی نہیں چھڑنا، مدینے تو دور بھی نہیں جانا، مدینے سے جدا بھی نہیں ہونا۔ موت چاہیے شہادت کی، اور چاہیے فی بلدی رسولک، تیرے نبی کے شہر میں، تیرے نبی کے شہر میں چاہیے۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ مومنوں کی ماں عرض کرتی ہیں، بابا جان یہ آپ نے کیسی دعا کر دی؟ آپ امیر المؤمنین فاروق اعظم، آپ سے تو کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے ہیں، بھلا آپ کو کون شہید کرے گا، کون آپ کا مقابلہ کرے گا؟ اور وہ بھی مدینہ الرسول میں، امن کی جگہ میں، مدینے میں شہادت کی موت مانگ رہے ہیں۔ کہا جس سے مانگ رہا ہوں وہ بڑا عظیم پروردگار ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر وقت آیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم فجر کی نماز کو پڑھا رہے ہیں۔ اب وہ لولو مجوسی آگے بڑھے، اس نے خنجر کا وار کیا، زہر آلود خنجر مار دیے ہیں، اور اسی خنجر کے وار کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ جب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا تو حضرت حفصہ فرمانے لگی، واہ واہ بابا جان نے آپ پر قربان جاؤں، یہ آپ کی دعا اللہ نے کیسی قبول کی ہے، آپ کو شہادت بھی عطا کی ہے، اور شہادت اپنے نبی کے شہر میں بھی عطا کی ہے، اور تیسرا انعام یہ ہے مصلی رسول بھی عطا فرمایا ہے، روزہ رسول بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سید، یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ جو اسلام ہے یہ ہمیں غیرت سکھلاتا ہے، یہ اسلام بہادری سکھاتا ہے۔ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے نا، اس کے پیچھے خون کی ندیاں ہیں، اس کے پیچھے شہداء کا خون ہے۔ یہ جو اسلام ہے یہ بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام جو ہے وہ جرأت سکھلاتا ہے، اسلام بہادری کا مذہب ہے، اسلام غیرت کا مذہب ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح نا انداز کیسا ہے، بڑے تو بڑے رہے نا، آپ چھوٹوں کا انداز دیکھیے، آپ عورتوں کا انداز دیکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوے کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، میرے نبی کی ایک صحابیہ آگے آ کر کے عرض کرتی ہے، اے میرے سر کے تاج، اے میرے آقا آپ ذرا رکیے، ٹھہر جائیے، مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ رک گئے، آپ علیہ السلام سے عرض کرتی
آقا یہ میرا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، آپ اسے بھی جہاد میں ساتھ لے جائیں، غزوے میں ساتھ لے جائیں۔ میرے آقا فرماتے بھلا اس کا ہم کیا کریں گے، اس کی تو خود حفاظت کرنا پڑے گی۔ آپ عرض کرتی ہیں آقا میں یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، آپ مجھے بھی معلوم ہے یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، یہ لڑ نہیں سکتا ہے، لیکن ایسا کیجئے گا جب کوئی دشمن آپ کی طرف تیر چلائے تو میرے بیٹے کو ڈھال بنا کر کے آگے کر دیجئے گا، وہ جو تیر آپ کو لگنا ہے میرے بیٹے کو لگ جائے گا، کل قیامت والے دن میں بھی فخر سے کہوں گی میں بھی ایک شہید کی ماں ہوں، میرے بیٹے نے بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت نوش کی ہے۔ ایسی مائیں، ایسا جگرا، یہ واہ ویلا، یہ ہائے ہائے، یہ ننگے پاؤں، یہ سر سے دوپٹے اتار کر کے چلنا، اور یہ طوفان بدتمیزی، یہ اسلام نہیں ہے۔ بولو اسلام ہو سکتا؟ اونچی بولو یہ اسلام ہو سکتا؟ اسلام غیرت والا مذہب ہے، اسلام عزت کی حفاظت بتلاتا ہے، اور عزت کے لیے جان دینا اسلام سکھلاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آئیے، میں ایک اور صحابیہ کی ملاقات آپ سے کرواؤں نا۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، احد کا میدان ہے، بات پھیلا دی گئی ہے، نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، بات چلتی چلتی میرے نبی کی صحابیہ تلک پہنچی ہے، یہ گھر سے نکل پڑی، مدینہ سے نکل پڑی ہے، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کو، اپنے نبی کی جو صحت پوچھنے کے لیے چل پڑی ہیں۔ راستے میں ان کو بتلایا گیا کہ آپ کے خامد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا ٹھیک، الحمدللہ، مجھے یہ بتلاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ چلتے چلتے پھر بتلایا گیا تمہارے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کہا الحمدللہ، بتاؤ 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 میرے آقا کا کیا حال ہے۔ کہا تمہارے والد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کہا یہ بتلاؤ، میرے صحابہ لے کر کے ان کو حضور کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا ان کے والد بھی شہید ہیں، ان کے بیٹے بھی شہید ہیں، ان کے خامد بھی شہید ہو چکے ہیں۔ میرے آقا ان کو دلاسا دینے لگے ہیں، دلاسا دینے لگے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے عرض کرتی آقا دلاسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صحیح دیکھ لیا، میرے سارے غم دور ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ آپ بھائی ادھر دیکھیں، آپ توجہ، میری انتظامیہ کے ساتھی ہیں، آپ توجہ ادھر رکھیں، سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے پیار، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت۔ اور آئیے دیکھیے نا، میدان احد ہے، میں دعا کی بات کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے شہادت کی دعا کی، دعا شہادت رب سے مانگ کر کے لیے۔ میدان احد ہے، اور میدان احد کے ایک پہاڑ کے کونے پہ نبی علیہ السلام کے دو صحابی بیٹھے، ایک کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ بن جحش۔ دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار ہم دعا نہ کریں؟ دعا کرتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں، پہلے میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا، پھر آپ دعا کرنا، پھر میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد نے دعا شروع کر دی، اور دعا کیا کی ہے؟ اے اللہ کل جب جہاد کا میدان سجے، میں کافروں کے بہت بڑے جتھے کے اندر میں گھس جاؤں اور لڑوں، اور کافروں کی گردنوں کو اتاروں، اور میرے تلوار کے نیچے ایک بہت مالدار جو ہے وہ کافر بھی آئے، میں اس کو بھی جہنم واصل کر دوں، مجھے اللہ طاقت عطا فرمائے اور میں کافروں کو جہنم واصل کر دوں، پھر اللہ مجھے فتح یابی کے ساتھ نوازے، اور پھر مجھے مال غنیمت کے ساتھ نوازا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش آمین کہتے ہیں۔ یہ بھی دعا بڑی افضل کہ اللہ جہاد میں فتح عطا فرمائے، ٹھیک ہے بھئی، یہ بھی دعا افضل۔ لیکن دوسری دعا، لائٹیں باقی بھی بند کر دیں، کچھ پنکھے بھی بند کر دیں، میرے خیال سے کم ہے اس وجہ سے، نہیں لائٹ کم
کم ہونے کی وجہ سے، تو یہ باقی بھی بند کر دیں تاکہ آواز ٹھیک ہو، باقی خیر ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کر دی ہے۔ اب دوسری دعا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، عرض کیا اللہ کل جب جہاد کا میدان سجے نا تو میں کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں اور ان کی گردنوں کو کاٹوں اور لڑوں، اور لڑتا لڑتا پھر آخر کار ایک کافر میرے اوپر حاوی ہو جائے اور مجھے شہید کر دیا جائے۔ اے اللہ وہ میرے ہاتھوں کے پوروں کو کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دیا جائے، میرا کان کاٹ دیا جائے، میرے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر یہ بھی ایک دعا ہے۔ دیکھیے نا کس بندے کو اپنی جان سے پیار نہیں ہوتا۔ حضرت سعد نے دعا کی، حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کی، حضرت سعد نے آمین کہا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کل جب میدان سجا اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، مجھے فتح یابی کے ساتھ نوازا۔ بڑے بڑے امیر کافر میں نے اپنی گردن سے ان کے تنوں کو جدا کر دیا، گردنوں کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر جب جہاد ختم ہوا، میدان ختم ہوا، میں تلاش کرنے لگا میرا ساتھی کہاں ہے جس نے میرے ساتھ دعا کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اسی طرح اللہ نے حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ وہ مجاہد لڑتا لڑتا اپنے جسم کا ایک ایک عضو کٹوا چکا تھا، ایک ایک عضو اللہ کے راستے میں قربان کر چکا تھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اے عبداللہ تو مجھ سے زیادہ نمبر لے گیا ہے، مجھ سے آگے نکل گیا ہے کہ تو نے سبھی کچھ قربان کر دیا ہے۔ حضرات گرامی کرو، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون صحابی ہیں؟ یہی میدان احد ہے جس میدان کے اندر حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو کہا تھا آپ نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے، لیکن جب نظر آیا فتح یابی نظر آئی تو صحابہ وہاں سے ہل گئے، اور حضرت خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی خبر پھیلا دے آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب صحابہ کو یہ خبر ملی کہ آپ علیہ السلام بھی شہید ہو چکے ہیں تو اس وقت صحابہ کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر پھر اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص تھے جو آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاتے چلے جائیے، میرے آقا تیر پکڑا رہے ہیں، سعد پکڑیے تیر چلاتے چلے جائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور ساری کائنات کے ماں باپ حضور پر قربان ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی۔ حضرات گرامی قدر آئیے میں کس شہید کا ذکر کروں، آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے سامنے وہ پہلی رات کا شہید بھی مجھے نظر آ رہا ہے جن کی ابھی شادی ہوئی اور پہلی رات ہے اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، بیوی سے ملاقات کر کے ہٹے ہیں، آواز آئی ہے حیا علی الجہاد، جہاد کے لیے اعلان ہوا ہے۔ انہوں نے غسل بھی نہیں کیا ہے، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جب حکم آیا یہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ حضرات گرامی قدر صبح میدان سجا، حضرت حنظلہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یارو یہ کوئی باتیں قصہ اور کہانیاں تو نہیں ہیں، آپ ذرا توجہ تو کیجئے، ذرا آپ تصور کی دنیا میں اس بات کا جائزہ تو لیجئے۔ ہم اپنے آرام کے لیے
اپنے آرام کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے پلنگ سے نیچے اتر کر کے نہیں آتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے صحابہ کرام کا انداز، صحابہ کرام نے سبھی کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت حنظلہ صبح جام شہادت نوش کر لیا، جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا ہے حضرت حنظلہ کے سر مبارک کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گود کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو خبر ملی کہ حضرت حنظلہ کی اہلیہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، ملاقات کرنے کے لیے، توجہ میری طرف رکھیے، ملاقات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حضرت حنظلہ کی اہلیہ حاضر ہوئی، عرض کرتی آقا مجھے معلوم پڑا ہے جو شہید ہو جاتے ہیں آپ ان کو غسل نہیں دیتے ہیں، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بالکل شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں آقا ایسا کیجئے نا، اپنے اس یار کو غسل ضرور دیجئے گا، کیونکہ یہ آپ کا وہ یار ہے جس نے شادی کی پہلی رات تھی، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اپنے آرام کو نہیں دیکھا، اپنے سکون کو نہیں دیکھا، اپنی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنی خوشیوں کو نہیں دیکھا، اس نے غسل بھی نہیں کیا، اور یہ آپ کے حکم پر لبیک کہتا ہوا میدان میں اتر پڑا ہے، اس پر غسل واجب تھا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی یہی تو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے آج عجب انداز میں سونے کے برتنوں میں حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آئے ہیں۔ معلوم پڑا کہ حنظلہ پر غسل واجب تھا، اور اس لیے میرے آقا نے غسیل الملائکہ کا لقب حضرت حنظلہ کو نواز دیا ہے۔ حضرت حنظلہ کو غسل دیا تو پھر فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور میں شہداء کا تذکرہ کروں اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی میدان احد ہے۔ اسی میدان احد کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لاشوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، آپ کے چچا حضرت حمزہ نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے لے کر کے جاؤ نا میری چچا کے پاس۔ آپ کو لے جایا گیا تو دیکھا کیا جاتا ہے آپ کی لاش کو مسلح کر دیا گیا ہے، آپ کے ہاتھ کے پورے کاٹ دیے گئے ہیں، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، آپ کے جسم کا ایک ایک عضو الگ کر دیا گیا ہے، بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا لاشا ٹکڑوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور جانتے ہو حضرت حنظلہ کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حضرت حنظلہ سے، حضرت حمزہ سے بڑا پیار تھا۔ حضرت حمزہ کے ساتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کئی رشتہ داریاں، کئی پیار اور محبت کا انداز تھا۔ حضرت حمزہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چچا بھی ہیں۔ حضرت حمزہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وہ چچا ہیں جن کی صورت ہو بہو نبی علیہ السلام کے والد کے ساتھ ملا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے والد آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ اپنے والد کا چہرہ، اپنے بابا کا چہرہ اپنے چچا کے چہرے میں دیکھا کرتے تھے۔ یارو جانتے ہو جن کے والدین دنیا سے چلے جائیں، جن کے والد دنیا سے چلے جائیں تو وہ اپنے باپ کے دوستوں سے ملاقات کر کے خوش ہوا کرتے ہیں کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، میرے والد ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، لیکن یہ تو سگا چچا بھی ہے اور ہو بہو شکل و صورت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے والد جیسی ہے۔ آپ کے چچا ہیں، آپ
آپ کے ابو جیسے ہیں، آپ کے ابو جیسے ہیں، آپ سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اور حضرات گرامی قدر دوسرا آپ کا رشتہ یہ بھی ہے کہ آپ کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی آپ نے دودھ بھی پیا ہے، آپ کے چچا بھی لگتے ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ اور تیسرا انداز یہ ہے آپ کے لنگوٹیے، آپ کے بچپن کے یار بھی ہیں، بچپن ایک ساتھ گزرا ہے، ایک ساتھ دودھ پیا، ایک ساتھ بچپن گزرا، ایک ساتھ جوان ہوئے ہیں۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں توحید کا اعلان کیا نا، تو ایک موقع پر ابو جہل حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ابو جہل نے، تو حضرت حمزہ کو پتا چلا۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں چچا، حضرت حمزہ فرماتے ہیں بھتیجے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تو مجھے اجازت دے، حکم کر، میں ابو جہل کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ وہ ہوتا کون ہے؟ میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے والا، میرے بھتیجے کو دکھ پہنچانے والا۔ میرے آقا فرماتے ہیں چچا، آپ کو اگر مجھ سے پیار ہے، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ والا پڑھیے نا، پھر بتوں کی پوجا چھوڑ کر کے ایک الہ کی عبادت کیجئے، میں بس یہی چاہتا ہوں۔ آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر ابتدائی دور میں آپ نے کلمہ پڑھا، اور پھر دین کی نصرت کے اندر دن رات کھپا دیے ہیں، اور حضرت حمزہ آج جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حضرت حمزہ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی اسنا کے اندر پیغام آیا، آپ کے سامنے پیغام آیا کہ آپ کی پھوپھو اور حضرت حمزہ کی جو بہن ہے حضرت صفیہ، وہ بھی آئی ہیں۔ ان کو خبر ملی ہے، وہ اپنے بھائی کا لاشا دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری پھوپھو سے کہیے کہ اسے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا نہیں جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ دین اسلام کوئی مذاق نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بڑے بڑے پیاروں کو جہاد فی سبیل اللہ میں قربان کیا ہے۔ حضرت صفیہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی عرض کرتی ہیں اگر آپ کا حکم ہے تو میں واپس لوٹ چلی جاتی ہوں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بھیا کا لاشا دیکھ کر کے چیخو پکار کروں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اجازت مل گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے جوتے نہیں اتارے، آپ نے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا ہے، آپ نے واویلا نہیں کیا ہے، آپ نے ہا نہیں کی ہے، آپ نے ماتم نہیں کیا ہے، آپ نے ہائے ہائے کے نعرے نہیں لگائے ہیں۔ یہ انداز ہے مجاہدوں کا، یہ تربیت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی۔ آپ نے اپنے بھیا کو دیکھا ہے، آپ عرض کرتی ہیں میں فخر سے کہوں گی کہ میرا بھائی وہ ہے جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا انگ قربان کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھپھو آپ کو مبارک ہو، آپ کے بھائی کو اللہ نے عصمت عطا کی ہے۔ جتنے بھی شہید ہیں وہ عام شہید ہیں، اور قیامت تک جتنے شہید ہوں گے اللہ تعالیٰ نے تمام شہیدوں کا سردار میرے چچا کو بنا دیا ہے، سید الشہداء کا لقب نواز دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ انداز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی بڑے غمگین ہوئے۔ یہ شہداء اسلام، یہ اسلام کے شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آپ تک دین پہنچایا، اسلام پہنچایا ہے۔ اور آئیے یہ جو شہید ہے نا، شہد، یہ جو جام شہادت نوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انعام کیا عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے جیسے ہی شہید کے لہو کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو جنت کا اعلان سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا انعام یہ ہے جو شہید ہوگا نا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تیسرا انعام یہ ہے قیامت والے دن شہداء کی بڑی عظمت ہوگی،
قیامت والے دن شہداء کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ چوتھا انعام یہ ہے، اللہ قیامت والے دن شہداء کے سر مبارک پر وقار کا ایک تاج پہنائے گا، موتیوں والا تاج پہنائے گا۔ حضرات گرامی قدر پانچواں انعام یہ ہے، اللہ شہداء کو جنت بھی عطا فرمائے گا اور ایک ایک شہید کو 72 حوریں بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر چھٹا انعام یہ ہے، وَيُشْفَعُ فِي 70 مِنْ أَقَابِرِهِ، آپ فرماتے ہیں وہ شہید کے 70 رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ شہید جب ان کی سفارش کرے گا اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر ساتویں عظمت، آپ فرماتے ہیں شہید کو جو جنت میں خیمہ ملے گا، جو جنت میں محل ملے گا، جو خیمہ ملے گا، اس کی چھت اللہ کے، اس کی جو چھت ہوگی وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے عرش کے نیچے ان کو جگہ ملے گی۔ حضرات گرامی قدر آئیے، جہاں پر باقی شہداء کا تذکرہ مجھے ڈاکٹر یعقوب صاحب اور اسی طرح میرے بھائی شعیب ناصر صاحب فرما رہے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی ذکر کیجئے گا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، یہ اسلام کے ہیرو ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سبھی کچھ قربان کیا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی تو وہ عثمان ہیں جو سخی عثمان ہیں، جنہوں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب بھی اعلان فرمایا ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنا مال کا ڈھیر لگا دیا جہاد کے لیے، اسلام کے لیے اپنا مال قربان کر دیا ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، اور پتہ ہے کس وقت فرمایا تھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، جہاز جیش الاسرات فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ صحابہ دوڑ پڑے ہیں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے آقا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا میری طرف سے حاضر ہے۔ آپ بھی نا حضرت عثمان غنی کی سنت پر عمل کر کے، کئی میرے بھائی ہاتھ کھڑا کرتے اعلان کرتے ہیں قاری صاحب 5000 میری طرف سے مسجد کے لیے، یہ 10,000 میری طرف سے، یہ خدمت انسانیت کے لیے، یہ میری طرف سے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کرتے آقا 200 اونٹ سامان کا لدا لدایا، آقا 300 اونٹ۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضرت عثمان غنی نے کھڑے کھڑے 600 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے تھے، اللہ کے راستے۔ اوے جانتے ہو 600 اونٹ کنا ہوندے؟ ایک اونٹ قربان کرنا ہوئے نا عید دے موقع تے تسی مشورے کرن لگ پیندے ہو کہ قربانی حصہ پا لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر حصہ نہ پائیے گزارا ہو جائے گا، اور میں فلاں بندے سے بھی پیسے دینے گزار۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے امیر لوگ لیکن اتنا دل نہیں ہے، لیکن میں قربان جاؤں۔ حضرت عثمان غنی نے قربان کر دیا، میرے آقا اتنے خوش ہوئے، میرے آقا اتنے راضی ہوئے، میرے آقا نے دعا کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے مجھے اتنا راضی کر دیا ہے، عثمان نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں آخنا یارو صحابہ نے جنت دی قیمت دے کے جنت مول خریدی ہے۔ اور بکواس کرتے کالی زبان والا جھوٹ بولتا ہے، رب کبریا کی قسم ہے جنت دا مول پایا ہے صحابہ نے، اپنی جان دے کے جنت خریدی ہے، اور اپنا مال دے کے جنت خریدی ہے، رشتہ دار قربان کر کے جنت خریدی ہے۔ اور کوئی ایسی شے صحابہ نو اللہ اور اس رسول نالو زیادہ پیاری کوئی نہیں سی۔ صحابہ نے بچے قربان کر چھڑے، بیویوں کو بیوہ کروا دیا، سبھی کچھ قربان کیا اسلام کے لیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان یہ تو اونٹ ہے، نقدی سامان بھی چاہیے، پیسے نقدی بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی گھر گئے ہیں، 1000 سونے کے سکے یوں اپنی گود میں اپنی جھولی میں لے کر کے نا مسجد میں پہنچے ہیں۔ میرے آقا
آقا مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی نے نا یوں چھن چھن کرتے ہوئے سونے کے سکے حضور کی گود کے اندر جھولی میں انڈیل دیے ہیں. میرے آقا ان سکوں کو یوں اچھال رہے ہیں اور نگاہ عثمان آسمان کی طرف اٹھائی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہم ارض علی عثمان. اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا ہے, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اے عثمان سے ناراض ہونے والوں, اے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے والوں, حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے, اللہ کا رسول بھی راضی ہے. اب میرے آقا نے دعا تبدیل کر دی ہے, سنیے گا اور بولیے گا میرے ساتھ. پہلے میرے آقا نے دعا کی تھی ما علی عثمان ما عمل بعد الیوم, کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی جنتی ہے. اب میرے آقا نے دعا تبدیل کر دی ہے. حضرت عثمان نے میرے آقا کو اتنا راضی کیا. اب میرے آقا کے لفظ سنیے گا. میرے آقا نے الفاظ تبدیل کرتے ہوئے فرمایا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم. اے آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اوے مک نہیں گئی گل مک نہیں گئی کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دے دی ہیں. اور حضرات گرامی قدر یہی احد کا پہاڑ ہے نا, اور اس پر اس نے جنبش کی ہے, یہ حرکت کرنے لگا ہے. میرے آقا نے اس پر ایڑی مار کر کے کہا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اوے احد ٹھہر جا, تجھ پر اللہ کا نبی کا صدیق اور نبی کی امت کے دو شہید سوار ہیں. ایک شہید حضرت فاروق اعظم, دوسرے شہید حضرت عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی ہے. 24 ہجری کو آپ نے خلافت کا لباس پہنا ہے. حضرات گرامی قدر وقت گزرتا چلا گیا. آپ کا دور امن و استقامت کا دور تھا, لیکن آپ کے دور کے اندر بڑے بڑے فتنے نکلے ہیں. اور ایک بہت بڑا سبائیت کا یہ جو فتنہ ہے, یہ جو عبداللہ بن سبا تھا, اس نے جو فتنہ پھیلایا, یہ ہر جگہ پہ جا کر یہ ایک یہودی نسل تھا, یہ ایک یہودی مزاج تھا. حضرات گرامی قدر یہ جگہ جگہ پہ جا کے کہنے لگا حضرت عثمان نے یوں کر دیا, حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس نے اپنے ساتھ آدمی بندے اکٹھے کرنے شروع کر دیے جو اسلام مخالف تھے, جو منافقین تھے, جو باغی تھے, جو بوالی تھے. حضرات گرامی قدر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا, حضرات گرامی قدر مدینہ کے اندر ان باغیوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے. حضرت عثمان غنی خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے ہیں. ایک باغی کھڑا ہوا, کہنے لگا نہیں ہم آپ کا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا آگے بڑھا, اس نے وہ جو عصا مبارک حضرت عثمان غنی نے پکڑا ہوا تھا, جو نبی علیہ السلام کا عصا مبارک, اس نے آگے بڑھ کر کے اس عصا کو توڑ دیا ہے. تیسرا آگے بڑھا, اس نے پتھر اٹھا کر کے حضرت عثمان کے چہرے پر دے مارے. اور آج کا خطیب خطبہ دے, آج کا خطیب بات کرے, لوگ گلے میں پھول ڈالتے ہیں, لیکن یہ عجب خطیب ہے, منبر رسول پہ کھڑا ہوا ہے, لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے ہیں. آپ کا خطبہ نہیں سنا ہے, آپ کو آپ کے گھر کے اندر معصور کر دیا گیا, آپ کا پانی بند کر دیا گیا ہے, آپ کے پاس راشن پہنچنے نہیں دیا جا رہا. حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے مشکیزے میں پانی لیا ہے اور اپنے بھائی کو پانی پہنچانے کے لیے چل پڑے ہیں. معنی یہ ہوا کہ یہ انداز اہل بیت صحابہ کا پیار والا, محبت والا تھا. حضرت علی آگے بڑھے ہیں, لیکن ان باغیوں نے اس مشکیزے کو آپ تک پہنچنے نہیں دیا. اس مشکیزے کو تلوار مار کر کے پھاڑ دیا ہے. وہ مشکیزہ پھٹا ہوا آپ نے دیوار سے حضرت عثمان غنی کی طرف پھینک دیا ہے. حضرات گرامی قدر یہ پیغام دے دیا کہ عثمان تیرے بھائی نے تجھ تک پانی پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. حضرات گرامی قدر حضرت مولا علی شیر خدا نے پھر آخر کسی طرح حضرت عثمان غنی سے ملاقات کی ہے. آپ نے عرض کیا آپ کے پاس 3 راستے ہیں, آپ ایسا کیجئے, پہلا راستہ یہ ہے آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے. آپ فرماتے ہیں اے شیر خدا
خدا اے حیدر کرار میں بالکل ایسا ہی کرتا، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتاریں گے، آپ نے اتار بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنا ہے، یہ میں خلافت والی قمیض نہیں اتار سکتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر آپ ایسا کیجئے، آپ مدینہ کو چھوڑ کر کے آپ شام چلے جائیے، وہاں حضرت امیر معاویہ موجود ہیں، وہاں پر قوت ہے، وہاں آپ چلے جائیے، میں آپ کا انتظام کر دیتا ہوں۔ راتوں رات آپ کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے، گھڑ سواروں کا اہتمام کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں علی میں اپنے نبی کا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں میں اپنے نبی کے شہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں پھر تیسری بات یہ ہے پھر آپ مجھے اجازت دیجئے، آج بھی علی کے بازوؤں میں وہی جان ہے جو خیبر کے موقع پر تھی، آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا جملہ سنیے، حضرت عثمان فرماتے ہیں علی جیسے میں اپنے نبی کے شہر کی جدائی برداشت نہیں کرتا، ویسے میں اپنے نبی کے شہر میں لڑائی برداشت نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں چاہتا میرے نبی کی پاک گلیاں ہوں اور ان میں خون بہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا اور ایک غلام نے آگے بڑھ کر کے سوال کیا اے عثمان غنی بتلائیے تو صحیح نا، آپ کو جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی ہے، اور سنو گانے سننے والوں اور موسیقی کو اپنی روح کی غذا سمجھنے والوں، حضرت عثمان فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی ہے میں حضور پر درود پڑھنے لگتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں رب کا قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ یہ انداز ہے حضرت عثمان غنی کا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان غنی نے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں او بھاغیو کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے نبی کا دوہرا داماد نہیں ہوں؟ بالکل آپ وہی ہیں۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے اسلام کے لیے مال خرچ کیا؟ بالکل اسی طرح کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے پیر روما خرید کر کے آزاد کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ آج اسی پیر روما کا تو مجھے پانی نہیں پینے دیتے، مسجد نبوی کی جگہ میں نے خرید کر کے دی، آج تم مجھے ہی اس میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ کیا میرے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث موجود نہیں ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ تو باغی، وہ تو منافق، وہ تو یہودی النسل، وہ تو اسلام سے دور، وہ نہیں ماننے والے۔ پھر آپ نے حتمی 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کسی کو قتل 3 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو وہ اس نے قتل کیا ہو، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، میں نے تو آج تک قتل کسی کو نہیں کیا ہے۔ کہا دوسری بات اگر کوئی شادی شدہ زانی ہو، اس زانی کو پکڑ کر کے قتل کیا اور سنسار کیا جاتا ہے۔ اور یاروں میں نے تو اسلام سے پہلے بھی بے حیائی والا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے جو اسلام سے پھر جاتا ہے، اور میں نے تو اسلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ میں تو کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی حضور کی غلامی نہیں چھوڑی ہے، لیکن انہوں نے کسی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے 18 ذوالحج کا دن ہے اور فجر کی نماز آپ نے گھر کے اندر ادا کی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام آپ نے کیا، آرام کرنے کے بعد آپ اٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نائلہ جاؤ نہ ذرا میرا وہ پنجامہ جو سطر بند ہے اس کو لے کر کے آیا جائے، آج میں اسے زیب تن کروں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے یوں لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے میں
دنیا سے جانے لگا ہوں۔ کہا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ابھی ابھی میں سویا ہوا تھا، مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے۔ آپ فرما رہے تھے عثمان گھبرانا نہیں ہے، عثمان پریشان نہیں ہونا، آج تیری افطاری ہمارے پاس جنتوں میں ہے، آج تیری افطاری ہمارے ساتھ ہے، میں اپنے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا۔ حضرات گرامی قدر آپ نے غسل کیا، آپ نے لباس سے بھی تن کیا ہے، اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ پہلا پارہ آپ نے شروع کر دیا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ اس مقام پر پہنچے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہاں پر پیغام آ گیا کہ حضرت امیر معاویہ فوجیں لے کر کے آ رہے ہیں، اور ان باغیوں کو قتل کریں گے، فوجیں آ رہی ہیں۔ ان باغیوں نے حملہ فوری کر دیا کہ کہیں حضرت امیر معاویہ نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے حملہ کیا، اور ایک باغی آگے بڑھا، اس نے اپنی تلوار کے ساتھ وار کیا، اس کا نام تقریباً کنانا، اس نے آگے بڑھ کر کے وار کیا، تلوار چلائی۔ حضرت نائلہ نے تلوار کو روکنے کی کوشش کی ہے، حضرت نائلہ کی چاروں انگلیاں کٹ کر کے زمین پر گر پڑی ہیں، اور آپ کو وہ جو تلوار ہے حضرت نائلہ کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی حضرت عثمان غنی کے گردن مبارک، کمر مبارک پہ جا کر کے لگی ہے، اور خون کے قطرے ابڑے، اور خون کے قطرے جا کر کے قرآن پاک کی اس آیت پر گرے ہیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ آج بھی وہ قرآن جو ہے وہ موجود ہے، آج بھی وہ قرآن موجود ہے جس قرآن کے اوپر حضرت عثمان غنی کے لہو کے قطرے موجود تھے۔ میں کہا کرتا ہوں یارو، کل قیامت والے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسلح رسول دے گا۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، رب کا قرآن دے گا۔ حضرات گرامی قدر 3 دن حضرت عثمان غنی کا لاشا گھر کے اندر پڑا رہا۔ اعلان ہو گیا کوئی بھی حضرت عثمان غنی کے لاشے تک نہ پہنچے، کوئی بھی حضرت عثمان غنی کے لاشے کو کمدہ نہ دے، ورنہ اس کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھی 3 دن کے بعد، جب کوئی بات نہ بنی، آپ نے اعلان کیا، کہا باغیو عثمان کو دفنانے دیا جائے، ورنہ میں بازار کے اندر اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر کے بازار میں آ جاؤں گی، اور پھر اعلان جہاد ہوگا۔ حضرات گرامی قدر یہ ام المؤمنین آپ کی اور میری ماں حضرت ام حبیبہ نے جب اس انداز کے ساتھ اعلان کیا ہے، انہوں نے اجازت دے دی، صرف 17 لوگ آپ کے جنازے کے اندر شامل تھے۔ یہ بھی جنازہ ہے، جنازہ 17 لوگ، رات کے وقت چھپ کر کے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، اور صرف 17 لوگ آپ کے جنازے میں شامل تھے۔ اور حضرت نائلہ بھی جو ہے جب روضہ رسول سے سامنے سے گزری ہیں تو حضرت نائلہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے روزے پر آواز دیتی ہیں، آقا آپ کا دوہرا دماد جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو جنت البقیع میں بھی دفنانے نہیں دیا گیا ہے، آپ کو باہر اس جگہ پر دفنانے کی اجازت ملی ہے، جو بعد میں اس جنت البقیع میں وہ جگہ بھی شامل ہو چکی۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام کے تمام صحابہ سے پیار اور محبت اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔